بات جو ہے وہ علامات الاعراب الاصلیت والفرعیت، جو اعراب کی علامتیں ہیں وہ یا تو اصلی ہوتی ہیں وہ فرعی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اصلی سے کیا مراد ہے، پھر اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ کہتے ہیں علامات الاعراب الاصلیت فی الاسم، تو یہاں پہ اصلی اور فرعی اعراب کی جو ہم قسم دیکھیں گے وہ اسم کے حوالے سے ہے، فعل کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں علامات الاعراب الاصلیت فی الاسم الضمۃ وہی علامت الرفع، کہ ضمہ جو پیش کی علامت ہے، الفتحۃ زبر، وہی علامت النصب جو کہ فتحہ یعنی کہ جو کہ زبر کی علامت ہے، کسرہ یہ کس کی علامت ہے، وہی علامت الجر یہ جر کی علامت ہے۔ اب اس سے یہاں سے یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اصلی اور فرعی، اب اصلی کیا ہے فرعی کیا؟ تو اصلی یہاں آپ کے سامنے ہے، فرعی واضح ہے۔ اصلی آپ کے سامنے یہ کہ ہمیں کسی حرف پر جو اس کا عامل تھا وہ مطالبہ یا تقاضا کر رہا تھا کیا آئے گا، پیش آئے گی، تو پیش آیا نہ تھا، پیش ہی آیا۔ تو کسی حرف پر جو ہے وہ اس نے تقاضا کیا کہ یہاں نصب آنا چاہیے، تو نصب یعنی کہ زبر آنی چاہیے، زبر آئی۔ تو کسی اسم پر جو اعراب مطلوب تھا، جو اعراب چاہیے تھا وہی آئے، تو اسے کہتے ہیں اعراب اصلی۔ اچھا، جو اعراب مطلوب تھا وہ نہ آئے تو اسے کہتے ہیں اعراب فرعی۔ اب اعراب فرعی دو طرح سے ہے۔ ایک اعراب فرعی اس طرح سے ہے کہ پیش کی بجائے کیا آئے، پیش زبر زیر پیش کی بجائے، یعنی کہ ضمہ فتحہ کسرہ کی بجائے کیا آ جائے، حرف آ جائے، کوئی حرف کیسے آ جائے، جیسے واو الف یا۔ ایسا ہو کہ کبھی کیا آ جائے، پیش چاہیے تھا واو آ گئی، زبر چاہیے تھا الف آ گئی، زیر چاہیے تھی یا آ گئی۔ تو گویا اعراب کی جو دوسری قسم ہے، ایک اعراب اصلی جو زبر زیر پیش ضمہ فتحہ کسرہ، جو اعراب اسم پہ آنا چاہیے تھا وہی آیا، تو اسے یہ جو ہے اس کا نام دیتے ہیں ہم اصلی اعراب کا۔ اور فرعی اعراب کا دوسرا میں نے بتایا کہ جیسے حرف کوئی آ گیا، اس اسم کی بجائے کیا آ گیا، کوئی حرف آ گیا، جیسے میں نے یہاں مثال پیش کی۔ اچھا، دوسری فرعی کی قسم یہ ہے کہ چاہیے کیا تھا، اعراب کیا آنا چاہیے تھا، اعراب آنا چاہیے تھا صرف زبر، تو زبر کی بجائے کیا آ گیا، زبر کی بجائے زیر آ گئی، یہ یوں سمجھ لیں زیر آنی چاہیے تھی کسی لفظ پر، تو زیر کی بجائے کیا آ گیا، زبر آ گئی۔ اور تنوین آنی چاہیے تھی، تنوین نہیں آئی، تو یہ دوسری قسم ہے اعراب کی۔ تو ایسا اعراب کہ لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش کی بجائے زبر پیش زیر پیش چاہیے تھی، جیسے زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں آئے، تو اسے اعراب فریق ہے۔ یا پھر یوں کہ زبر زیر پیش کی بجائے کیا آ گیا، واو الف یا میں سے کسی طرح کا کوئی اعراب آ گیا، تو اسے اعراب فرعی کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعراب فرعی ہوتا کہاں کہاں ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہونا کا علامات اخرى فرعیت، تو یہاں کچھ علامات دوسری بھی ہیں جو کہ فرعی ہیں۔ فرعی یعنی کہ اصلی، نقلی کا ترجمہ آپ کر لیں اس کو، فرعی ہیں۔ تو وہی فی الانواع الاتیہ من الاسماء، یہ جو اعراب ہے یہ آنے والی اقسام میں ہے، اسماء کی آنے والی جو اقسام ہیں نیچے پہلے نمبر پہ ہے جمع مؤنث سالم۔ تو یہاں پہ جو اعراب اب فرعی آ رہا ہے، تو یہاں یہ بھی یاد ہے کچھ صورتوں میں ان کا اعراب فرعی کی بجائے اصلی ہوتا ہے، یعنی کہ تو جمع مؤنث سالم ہم نے لکھا، جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے، فرعی ہے، لیکن جمع مؤنث سالم کا اعراب ہر جگہ فرعی نہیں ہوتا۔ مثلا جمع مؤنث سالم پر ضمہ آتا ہے، پیش آئی ہوتا ہے، پیش آ جاتی ہے، لیکن اگر کسرہ چاہیے ہو، یعنی کہ زیر چاہیے جمع مؤنث سالم پر، تو زیر ہی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ اعراب اصلی کی بجائے فرعی ہوتا ہے، وہ کیا، جب جمع مؤنث سالم پر زبر چاہیے ہوتی ہے، وہاں زبر کی بجائے زیر آتی ہے۔ ہم جمع مؤنث سالم کیا ہے،
یہ پہلی بات ہو چکی ہے جس کے آخر میں الف تا آت آئے، الف تا آئے تو اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، جیسے بقرۃ سے بقرات، ٹھیک ہے، جیسے فاطمۃ سے فاطمات، اس طرح یعنی کہ کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پر الف تا کا اضافہ جس میں ہوتا ہے اسے جمع، جیسے السما کی جمع السماوات، الف تا یہاں پہ آخر میں آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الف تا جس کے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت رفع میں، یعنی کہ جب اس پر رفع چاہیے ہوتا ہے اس پہ رفع آتا ہے، اور جمع مؤنث سالم پر جب نصب چاہیے ہوتا ہے اس پہ نصب کی بجائے کسرہ آتا ہے، اور کسرہ کی جگہ کسرہ ہی آتا ہے۔ تو ایک حالت صرف اس کے اعراب کی فرعی ہوئی، وہ کون سی؟ کہ علامت النصب فیہ الکسرۃ، کہ اس میں زبر کی جو علامت ہے وہ زیر کے طور پر آئے گی۔ نحو، مثال کے طور پر خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین۔ تو یہاں پہ خالق کا فعل، لفظ اللہ فاعل، تو عربی میں جو فاعل ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو آیا خلق اللہ۔ السماوات والارض یہ دونوں کیا ہیں؟ یعنی کہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ ہے مفعول بھی۔ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ تو بجائے اس کی دیکھیں یہاں پہ آپ غور کریں، تو یہاں السماوات کی بجائے کیا آیا؟ السماواتی آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم پر جو اعراب ہے حالت نصب میں وہ زیر کے طور پہ آتا ہے، تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں زبر آنی چاہیے تھی۔ مفعول، میں نے کہا کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ نصب منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ مفعول بھی پر زبر آتی ہے، تو یہاں زبر کی بجائے کیا آئی؟ زیر آئی۔ آگے دیکھیں جی، نمبر 2 پہ ہے الممنوع من الصرف، ممنوع جس کو روک دیا گیا ہو، من الصرفی پھرنے سے۔ پھرنے سے کیا مراد؟ کہ اعراب کی مختلف صورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس پہ کم آتی ہیں، تو اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام غیر منصرف ہے۔ تو غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر نہ تنوین آتی ہے نہ زیر آتی ہے، نہ یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش آئے گی، اور نہ اس کے نیچے زیر آئے گی، اور اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی ایک سبب یا دو سبب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ پیچھے ہم نے غیر منصرف کی بحث پڑھ لی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، پیچھے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ علامت الجر فیہ الفتحۃ، جو ممنوع من الصرف جو غیر منصرف ہوگا تو اس کی جو ہے وہ پھر کیا آئے گا؟ زیر کی بجائے زبر آئے گی۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہے نحو اذهب الى فرعون، آپ فرعون کی طرف جاؤ، تو الہ ہے حرف جار، یعنی کہ ان حروف میں سے ہے جو جب وہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اپنے سے بعد آنے والے جو اسم ہوتا ہے اس کو زیر دیتے ہیں۔ تو اذهب الى فرعون، فرعون یا فرعون نی کی بجائے یہاں پہ فرعون آیا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو یعنی کہ معرب کے جو اعراب ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ اعراب قبول کرتا بھی ہے، بس اوقات کو اعراب قبول نہیں کرتا۔ اعراب قبول کرے تو اسے کہتے ہیں منصرف، اور جب وہ اعراب قبول نہ کرے، چند مخصوص اعراب قبول کرے، تو اسے کہتے ہیں غیر منصرف۔ تو یہاں غیر منصرف میں اعراب فرعی کب ہوگا؟ جب اس کی جری حالت یعنی کہ زیر والی حالت ہوگی، تو زیر کی بجائے اس پر کیا ہے؟ زبر آئے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا۔ نمبر 3 پہ ہے الاسماء الخمسہ۔ اسماء سے آپ کو پتہ ہے نام، اور خمسہ سے مراد 5، تو 5 نام، 5 نام، 5 اسم جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ابن، اخن، امن، فمن اور زو، یعنی کہ ابو کا، اخو کا، ہمو کا، فو کا، زو کا۔ اب اسماء خمسہ کا اعراب تھوڑا سا مشکل ہے، اس اعتبار سے میں تھوڑی سی کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا دوں اچھے طریقے سے، اللہ نے چاہا تو۔ اچھا، پہلے نمبر پہ اسماء خمسہ کا اعراب مختلف طرح سے آتا ہے۔ دیکھیں،
اس کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ ایک کہ یہ جو پانچ اسم آپ کے سامنے ہیں، ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا، زو کا، یہ پانچ، ان پانچ کا جو یا تو یہ اکیلے استعمال ہوتے ہیں یا اکیلے استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے اکیلے سے کیا مراد؟ جیسے ابون، ابو کا، اس میں دو اسم ہیں اس وقت، ایک ہے ابو اور دوسرا ہے کاف، ایک ہے اخو دوسرا ہے کاف، ایک ہے حمو دوسرا ہے کاف، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم یوں کہہ لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ اکیلے استعمال نہیں ہو رہے بلکہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اسماء خمسہ کے متعلق یہ بات، کبھی یہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ مضاف ہو کے استعمال نہیں ہو رہے ہوتے۔ جب یہ مضاف ہو کے استعمال ہوں تب ان کا اعراب یہ والا ہوگا جو کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ، ہم نے یاد رکھیں کب کس کی بات ہو رہی ہے، جب یہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہے ہوں گے، لیکن مضاف کس کی طرف ہوں گے؟ کسی اسم ظاہر کی طرف، کسی اسم ظاہر کی طرف استعمال ہو رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ مثال کے طور پر کا سامنے ہے، کا سامنے ہے، کا سامنے ہے، اسم ظاہر کیا دیتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ ظاہر سے مراد یعنی کہ لفظوں میں موجود ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ اسم ضمیر کے طور پر یا متکلم، تو یا متکلم جو ہے اسے، یعنی کہ اسم ظاہر کی بھی آگے یہ ہے کہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ جیسے میں کہتا ابی، ابن، ابو کا آپ کا باپ ہے، ابی میرے ابو جان، میرے باپ، ٹھیک ہے؟ تو جب یا آئے گا تو اس وقت اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوگا بلکہ چھپا ہوا ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ نمبر دو پہ، جب یہ کسی اسم کی طرف مضاف ہوں گے یا متکلم نہیں ہوگا تو اس وقت ان کا اعراب یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کل العلامات فیہا فرعیت، کہ ساری اعراب کی ظاہری علامتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فرعی ہیں، نقلی ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ وہی علامت الرفع الوا، کہ جب اس پر پیش چاہیے ہوگا، علامت الرفع پیش چاہیے ہوگا تو اس میں پھر کیا آئے گا؟ واو آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ نحو جاء ابو کا، مثال کے طور پر آیا، کیا آگے ہیں آپ کے ابو جان؟ تو ابو کا، اجا، حمزہ استفہام ہے، جاء فعل ہے، ابو مضاف، کا مضاف الیہ، کیا آگے ہیں آپ کے ابو جان؟ تو ابو یہاں پہ کیا تھا؟ فاعل، اور فاعل پر ہمیشہ کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے، تو یہاں پیش کی بجائے کیا آیا؟ واو آیا۔ تو گویا اس نے کہا علامت الرفعی، پیش کی علامت جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ الواو، واو ہے۔ تو کوئی ہم سے پوچھے کہ یہاں ابو کی کیا حالت ہے، ہم کہیں گے پیش والی حالت ہے، جس کو کہتے ہیں رفعی حالت ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس کے آخر میں واو آ گیا ہے۔ آخر اس کا، لفظ ابو کا آخر یہ ہے، اگلا لفظ کا الگ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے علامت النصب الف، یعنی کہ نصب کی علامت، زبر کی علامت اس میں کیا ہے؟ الف ہے۔ مثال کے طور پر نحو اعرف ابو کا، ابا کا، اعرف ابا کا، میں جانتا ہوں ابا کا، آپ کے ابا جان کو، تو آپ کے ابا جان کو جانتا ہوں۔ تو عارف فعل، اس میں انا جو ہے وہ فاعل، ابا مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر آتی ہے۔ تو یہاں زبر کی علامت بجائے اس کے کہ آخر میں زبر آتی تو آخر میں کیا آیا؟ الف آئی۔ تو الف اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کی حالت یہاں پہ زبر والی ہے، ٹھیک ہے؟ علامت الجر الیا، تیسری حالت کیا ہے؟ کہ جر اس کی کیسے ظاہر ہوگی؟ یا کے ساتھ۔ نحو مثال کے طور پر اینہ سیارۃ ابی کا، کہاں ہے آپ کے ابا جان کی گاڑی؟ تو ابا جان کی گاڑی جو ہے وہ آپ کے کہاں ہے؟ تو سیارۃ مضاف تھا، ابی کا مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے۔ تو یہاں زیر کی بجائے کیا آیا؟ زیر کی بجائے یہاں جو ہے وہ یا آ گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی حالت یہاں پہ زیر والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات بھی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ آگے وضاحت ہے، وہ یہ کہتا ہے تعربو
اعراب دیا جائے گا الاسماء الخمسہ، اسماء خمسہ کو، بہذه العلامات، ان علامتوں کے ساتھ اعراب آئے گا اسماء خمسہ کا، اذا کانت مضافتن، جب یہ مضاف ہوں گے، الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف، صرف یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں گے تو اس وقت ان کا یہ اعراب ہوگا، ٹھیک ہے، غیر یا متکلم، یعنی کہ چاہے وہ ضمیر ہو جائے یا متکلم سے ہٹ کے، متکلم کی ضمیر نہ ہو بس، اور کوئی ضمیر ہو جائے، تو اس صورت میں ان کا اعراب جو ہے وہ یہ آئے گا۔ وَإِلَّا أُعْرِبَتْ بِالْعَلَامَاتِ الْأَصْلِيَّةِ، ورنہ ان کو جو اعراب دیا جائے گا اصلی والا اعراب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب نحو جیسے لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، سألت اخن، میں نے بھائی سے سوال کیا، انت اخن، آپ میرے بھائی کی طرح۔ دیکھیں یہاں بھی اخن وغیرہ سارے ہیں، اخن کا استعمال یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، اخا، وہ کبھی اخن آ رہا ہے، کبھی اخن، کبھی اخین، حالانکہ یہ بھی اسماء خمسہ میں سے ہے۔ تو یہاں پہ، اب یہاں پہ اس عبارت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ جب یہ مضاف ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کی طرف مضاف ہو، ایک یہ ہے کسی کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر مضاف ہو تو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تب یہ اعراب نہیں آئے گا، لیکن جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کی پیش والی حالت میں واو آئے گا، زبر والی حالت میں الف آئے گا، اور زیر والی حالت میں یا آئے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو گیا تو پھر ان کا اعراب کون سا آئے گا؟ تو ان کا اعراب پھر تقدیری ہوگا، پوشیدہ اعراب جسے کہتے ہیں وہ ہوگا، جیسے جا ابی، رأیت ابی، مررت بی ابی۔ اب اگلا اعراب کے اعراب اصلی کب ہوگا ان کا، جس نے کہا وَإِلَّا أُعْرِبَتْ، ان کو اعراب دیا جائے گا بالعلامات الاسلیہ، اصلی علامات کے ساتھ۔ تو ان کا اعراب اصلی اس وقت ہوگا جب یہ کسی اسم کی طرف مضاف نہیں ہوں گے، نہ کسی یا متکلم کی طرف، نہ کسی اسم ظاہر کی طرف، نہ کسی اسم ضمیر کی طرف، تو اس کی صورت یہ ہے۔ اور یہ بھی پھر ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں، جب یہ جمع کے طور پر آئیں گے، جمع کے طور پر جی آئیں گے، تو اس وقت بھی ان کا اعراب جو ہے وہ اصلی ہوگا، فرعی نہیں ہوگا۔ جیسے اخن کی جمع اخوان ہے، ٹھیک ہے، تو ابن کی جمع آبا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بطور جمع، جمع مکسر کے طور پر استعمال ہوں گے تو تب بھی ان کا اعراب اصلی ہوگا، فرعی نہیں ہوگا، تب ظاہر جمع مکسر والا اعراب آئے گا۔ وہ کیسے کہ حالت رفع، ظاہری ضمہ ظاہری کے حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ، جیسے یہاں پہ آیا ہے۔ تو یہ جب مضاف نہیں ہوں گے، چاہے مفرد ہوں، یعنی کہ کسی کی طرف مضاف نہ ہو، مفرد ہوں، تو اس وقت بھی ان کا اعراب اصلی ہوگا، جیسے لی اخن، سألت اخن، انت کا اخن۔ تو خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا سارا۔ تو اس کے اعراب کی دو صورتیں، پہلی صورت یہ کہ یہ مضاف ہوں، دوسری صورت یہ کہ مضاف نہ ہوں۔ جب مضاف نہ ہوں تو یہ دو صورت میں ہوں گے، یا تو واحد ہوں گے یا جمع ہوں گے۔ یہ واحد ہوں یا جمع ہوں، ان دونوں صورتوں میں ان کا اعراب اصلی۔ جب یہ مضاف ہوں گے یا تو کسی یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے، یا کسی ضمیر یا کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں گے۔ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب تقدیری آئے گا، ظاہری نہیں آئے گا۔ اور جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم یا پھر کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ تو نمبر 4 پہ ہے جمع مذکر سالم، کل العلامات فیہ فرعیۃ، اس میں ساری کی ساری علامات فرعی ہیں، یعنی کہ یہ بات یاد رکھیں، جمع مذکر سالم کی ساری صورتوں میں اعراب فرعی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی اور صورت کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا؟ علامت الرفع الواو، کہ اس پر جو پیش آتی ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے، جیسے دخل المدرسون، استاذ داخل ہوئے، المدرسون فاعل ہے تو اس پر اب پیش کی بجائے آخر میں مدرسو تھا، مدرسو سے مدرسون ہوا، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر سالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں واو نون یا نون آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں واو نون آیا آخر میں، اسم کے آخر میں، تو مدرسو سے مدرسون ہوا۔
اب اس کے آخر میں واو آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی حالت رفعی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں علامت النصبی الیاء، اور نصب کی علامت کیا ہے؟ الا، یا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ مثال کے طور پر سألت المدرسین، میں نے اساتذہ سے سوال کیا، تو یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مدرسون اور مدرسین میں فرق ہے، یعنی کہ آپ اس کو مدرسین کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، مدرسین۔ تو یہ جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے اس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، یعنی کہ سین ہو، یا سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، تو پھر جمع مذکر سالم۔ اگر نہ ہو تو پھر کچھ اور بنے گا، وہ آگے آ رہا ہے کیا بنے گا۔ تو اس کی حالت، اس صورت میں کیا آئے گا؟ سألت المدرسین، اس صورت میں اس کا ما قبل یا ما قبل مکسور ہوگا، یا کے ساتھ اس کا اعراب آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں آخر میں جو نون ہے نا، یہ علامت نہیں ہے، یہ جمع کی واو نون، یہ یا نون جمع کی علامت ہے، اعراب کی نون جو ہے یہ خاص طور پہ اعراب کی علامت نہیں ہے۔ تو یہ جو نون ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے بار اضافت کے وقت۔ علامت الجر الیاء، جو جر کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ یا، جیسے مثال کے طور پر ہذه غرفۃ المدرسین، یہ اساتذہ کا کمرہ ہے۔ تو مدرسین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، غرفہ مضاف ہے، کا کمرہ، آپ کو پتا ہے مضاف الیہ کی علامت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کا کی را ریری، اپنا اپنے اپنی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ مضاف الیہ تھا، اس کے نیچے کیا آنا چاہیے تھا؟ کسرہ، اب کسرہ کے بجائے یہاں یا آ گیا۔ تو اس میں ساری کی سارے علامتیں آپ نے دیکھا فری ہے، پیش کی بجائے واو آیا، پھر زبر کی بجائے پھر یا آیا، تو زیر کی بجائے۔ تو یوں اس کو آپ ہم تقسیم یوں کر سکتے ہیں کہ اس پر دو اعراب آتے ہیں بس۔ ایک اعراب آتا ہے رفع کی صورت میں واو، اور دوسرا چاہے جری ہو چاہے نسبی ہو، اس صورت میں صرف یا ماقبل مکسور ہوگا۔ تو اس کی پہچان پہ سے دیکھیں گے کہ یہاں یہ مکسور ہے یا پھر مفتوح ہے، ٹھیک ہے؟ بظاہر نہیں پتہ چلے گا، مثلا مدرسین، مطلب سالت المدرسین بھی ایک جیسا، اور ہی غرفت المدرسین یہ بھی ایک جیسی، اب بظاہر تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہاں یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس پر یا ما قبل مکسور کے ساتھ فتح آ رہا ہے، اور یہاں یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مکسور ہے، اور اس پر یا ما قبل کے ساتھ کسرہ کی صورت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب نمبر 5 پہ ہے المثنی، تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو لفظ دو کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تثنیہ، دو کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اسم میں علامت یہ ہوتی ہے، اس کے آخر میں الف نون آتا ہے، الف نون تثنیہ کی علامت عربی زبان میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں الف نون آتا ہے۔ جب اس کے آخر میں الف نون آئے تو اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ ہے۔ خیر ایک دو صورتیں ہیں کہ وہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال عمومی طور پہ یہی ہے کہ اس کے آخر میں الف نون آنے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے کسی بھی اسم کا، جیسے طالبن، اس کے آخر میں الف نون لگا لیں وہ بن جائے گا تثنیہ۔ غلامن، الف نون لگا دیں، غلامان، وہ تثنیہ بن جائے گا۔ تثنیہ سے کیا مراد؟ یعنی کہ وہ دو کے لیے استعمال ہوگا۔ اب پہلے نمبر پہ علامت الرفع الالف، رفع کی علامت اس میں کیا ہے؟ الف ہے۔ مثال کے طور پر نحو غاب طالبانی، دو طالب علم کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے۔ اب یہاں پہ غابہ فعل ہے اور طالبان فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں پیش کی بجائے کیا آ رہا ہے؟ الف، الف آ رہا ہے آخر میں، طالبن کے آگے ہم نے الف بڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں علامت الرفع الالف، تو اس پہ پیش کی جو علامت ہے اس کا الف کے ساتھ آنا ہے تثنیہ کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی بات۔ دوسرا جو اس کی علامت ہے علامت النصبی الیاء، نصب جب آئے گا اس پر یعنی کہ فتح جب آ رہا ہوگا، زبر جب اس پہ آ رہا ہوگا تو زبر کی بجائے یہاں کیا آئے گا؟ یا آئے گا، اور ما قبل مفتوح۔ تو یہ فرق ہے جمع مذکر سالم میں اور تثنیہ میں۔